اب ہم چلتے ہیں سورہ توبہ کی 122 آیت پہ بات کرتے ہیں. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. اللہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ نکلے ہر طبقے میں سے، ہر فرقے میں سے کچھ لوگ، تاکہ وہ دین کا علم حاصل کیا کہتے ہیں، تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں، اور دین کی سمجھ حاصل کر کے واپس اپنی قوم میں آئیں اور لوگوں کو برے انجام سے ڈرائیں. یہ علماء طلباء کے لیے بہت اہم ترین آیت ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں سب کو نہیں نکلنا. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، یعنی اس وقت کتنا شوق تھا لوگوں کو علم کا. کہا سب کو نہیں نکلنا، لیکن ہر طبقے میں سے کچھ لوگ ضرور نکلیں جو جائیں، علم دین حاصل کریں، اس کے لیے سفر کریں، علم دین حاصل کرنے کے بعد واپس اپنی قوم میں آئیں اور پھر دین کا کام کریں، امر بالمعروف نہی عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، یہ کام کریں. لا الہ الا اللہ. بس اللہ کو منظور تھا، ہمارے والد نے پڑھا، واپس اپنے علاقے میں جانے کی تمنا بھی تھی، پھر کچھ ایسا منظور ہوا کہ پھر ادھر ہی لاہور میں رہ گئے اور پھر ایک ادارہ اسٹیبلش کیا. الحمدللہ اس نے بڑے افراد پیدا کیے ہمارے علاقے کے بھی. اس لحاظ سے والد صاحب نے اپنی قوم کے لیے کام کیا کہ ہمارے علاقے میں بہت بڑی تعداد ہمارے مدرسے سے پڑھ کے گئی اور دین کی خدمت میں آج بھی مصروف ہے. اب میں اپنی کمی محسوس کرتا ہوں کہ یہ آیت تو میرے لیے بھی ہے. میں یہاں لاہور میں بیٹھا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اپنی قوم کے لیے بھی دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمایا تاکہ اس آیت پر بھی عمل ہو سکے. یہ علماء طلباء کے لیے میں آیت سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ کہتے ہیں دین کا علم حاصل کرو، واپس اپنی قوم میں جا کے دین کی خدمت کرو. یہ نہیں کہ چند سہولیات کے لیے ہم شہروں میں بیٹھے رہیں، گاؤں کا بیڑا غرق ہو جائے. میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ بہت بڑی کمی کوتاہی سامنے آ رہی ہے. پنجاب میں بیماری یہ ہے کہ پنجاب کے اپنے علماء بہت کم ہیں. پنجاب کے اندر جو علماء ہیں وہ باہر سے آئے ہوئے ہیں. اکثریت پنجاب کے لوگ اپنے بچوں کو عالم نہیں بناتے، بہت کم بناتے ہیں. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہاں کی بے دینی ہے. دوسری بہت بڑی وجہ یہاں ان کے ہمسایوں میں ہندو سکھ سارے کچھ تھے، اس کے اثرات ان پر آج بھی بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں. یہاں جتنی بھی خدمات ہوئی ہیں، پنجاب کی ایک عجیب تاریخ ہے، یہاں باہر کے لوگوں نے کی ہے. آپ پنجاب میں جتنے بھی مزارات دیکھ لیں، حضرت علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ سمیت، یہ تمام مزارات کا آپ شجرہ نسب اٹھا کے دیکھ لیں، ان میں سے اکثریت افغانستان کی تھی. اگر میں کہوں 90 سے 99% یہ لوگ افغانستان سے آئے تھے تو غلط نہیں ہوگا. بادشاہ آتے تھے اپنے ساتھ علماء صوفی اور بزرگوں کو لے کر آتے تھے جو یہاں دین کو پھیلاتے تھے. لیکن اس دھرتی کے لوگ خود علماء بہت کم بنے. ہاں پنجاب میں جو جنوبی پنجاب ہے، سرائکی بیلٹ ہے، وہاں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں. ایک تو وہ KPK کی ہمسائیگی میں اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں. لیکن یہ جو پنجاب کا یہ خطہ ہے، اس کو ہمسائیگی میں سکھ ملے، ہندو ملے، اور ان کے ہاں علماء کا وہ مقام مرتبہ نہیں ہے، بلکہ بس چند کلو گندم پر یہ چند کیا کہتے ہیں لوگوں کو جو جدی پشتی چلے آ رہے ہوتے ہیں، دھوتیوں پہ اتنی گوبر لگی ہوتی ہے، اور وہ ایک ایک مرلے کی مسجدوں میں آ کے نماز پڑھاتے ہیں. آپ حیران ہوں گے، پنجاب میں سب سے زیادہ زمین ہے، ایکڑ ایک مربے کے مربے ہوتے ہیں. ان مربوں میں آپ جا کے مسجدوں کو دیکھ لیں، اتنے گھروندے ہوتے ہیں مسجد. کیوں بھائی؟ ایسے ہی ہے، چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہوتی ہیں، اور مسجدوں میں نماز پڑھانے والی ایک تعداد جدی پشتی چلی آ رہی ہوتی ہے. وہ کوئی عالم نہیں ہوتے ہیں، باپ امام تھا، دادا امام تھا، لکڑ دادا ٹکر دادا امام تھا، پیچھے امام چلے آ رہے ہیں. گاؤں والے گندم دیتے ہیں، بس وہ بھی اپنا ہل شل چلاتا ہے. نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو دھوتی پہ گوبر لگے ہوئے آتا ہے اور نماز پڑھا کے چلے جاتا ہے. اسے خود کچھ پتہ نہیں ہوتا. جمعے کے دن وہ کوئی اپنا رجسٹر کھول رہا ہوتا ہے جو اس کے باپ دادوں میں سے کسی نے لکھا ہوا تھا، اس کو پڑھ کے سناتا ہے، بس اللہ اللہ خیر سے اللہ. تو پنجاب میں جو علماء کا ایک تصور ہے نا، اب تو بہت کم ہو گیا، لیکن آج بھی آپ گاؤں میں چلے جائیں، کمی کمین کا تصور آ جاتا ہے. جبکہ ہمارے علاقوں میں الحمدللہ، ہمارے علاقوں میں تو جرکوں کو چیئر کرتے ہیں ہمارے علماء، قتل کے فیصلے کرتے ہیں، خاندانی لوگ علماء بنتے. تو یہ فرق ہے. جہاں یہ فرق آئے گا وہاں کی عوام میں دینی فرق بھی بہت آئے گا. یہ بات یاد رکھیے. اس لیے میں اپنے ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں، پنجاب کے لوگ جب تک خود علماء نہیں بنیں گے یہاں پوری تبدیلی نہیں آ سکتی. جس طرح کشمیر کے خود لوگ جہاد کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے تو پوری تبدیلی نہیں آ سکتی. افغانستان کے لوگ خود کھڑے ہوئے جہاد کے لیے تبدیلی آ گئی.
جب تک پنجاب کے اپنے لوگ علماء نہیں بنیں گے تبدیلی نہیں آتی، اور یہ کمی الحمدللہ تبلیغ جماعت نے پوری کرنے کی بہت کوشش کی ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ہم دعا کریں گے کہ تبلیغ جماعت کے جو علماء ہیں وہ فضائل سے اٹھ کر مسائل اور عقائد کے میدان میں بھی کود پڑیں، انشاءاللہ تبدیلی آ جائے گی۔ تبلیغ جماعت نے یہ کمزوری بہت پر کرنے کی الحمدللہ کوشش کی ہے، لیکن ابھی بھی بہت بڑی ضرورت ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ پنجاب کے لوگ بہت زیادہ تیر مارتے ہیں تو بچے کو حافظ قرآن بنا دیتے ہیں، اس کے بعد دنیاوی علوم کی طرف چلے جاتے ہیں۔ کوئی عالم بھی بن جائے تو وہ تجارت میں لگ جاتا ہے اور دینی علوم کی خدمت چھوڑ دیتا ہے۔ یہ میں ایک عمومی روش بتا رہا ہوں، جب تک اس عمومی روش میں تبدیلی نہیں آتی، مقامی علماء پیدا نہیں ہوتے اور وہ علماء دن رات ایک کر کے قوم کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس وقت تک تبدیلی نہیں آ سکتی۔ پنجاب کا نام اس لیے لے کہ پنجاب میں یہ کمی خاص طور پہ نظر آتی ہے، وگرنہ باقی علاقے بھی کوئی فرشتے نہیں ہیں۔ اب تو جہاں جہاں دنیا کے اثرات بڑھتے جا رہے ہیں وہاں وہاں یہ کیا کہتے ہیں اثر بد بڑھتا جا رہا ہے، علماء کی تعداد گھٹتی جا رہی بجائے کم ہونے کی۔ انجینئرز کی تعداد بڑھ رہی ہے کیونکہ ضرورت ہے، ڈاکٹرز کی تعداد بڑھ رہی ہے کیونکہ ضرورت ہے، وکلاء کی تعداد بڑھ رہی ہے کیونکہ ضرورت ہے، علماء کی تعداد کم ہو رہی ہے کیونکہ قربانی دینی پڑتی ہے۔ ایک عام بی اے والا بھی جس کو کچھ بھی نہیں آتا، ایک عام انجینئر جس کو ان پٹ آؤٹ پٹ ویلاسٹی کی تعریف نہیں آتی، اور ایک عام ڈاکٹر جو بڑی مشکل سے بی پی چیک نہیں کر سکتا ہے، تھرمامیٹر کیا کہتے ہیں اس کو پتہ نہیں ہوتا، اس کو بھی نوکری مل جاتی ہے، اس کو بھی نوکری مل جاتی ہے کیونکہ ایک کاغذ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، دنیا میں اس کاغذ کی ویلیو ہے۔ لیکن بہت بڑا عالم بھی ہوگا تو فاقے پر مجبور ہو جاتا ہے کیونکہ دنیا میں اس کی ڈگری کی اہمیت کئی دفعہ نہیں ہوتی، وہ خطرے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے پھر بہت سے علماء کی اولاد اس لائن پہ نہیں آتی، اس لیے علماء کی تعداد گھٹ رہی ہے کہ اس میں قربانی دینی پڑتی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خصوصاً علماء کی اولاد کو تو علماء ضرور بنائے، دیگر لوگوں کی اولاد بھی علماء بنے، اور پھر عالم بنے تو اپنی قوم میں جا کے محنت کریں۔ یہ قرآن کا حکم ہے، اپنی قوم میں، یہ بہت بڑا حکم ہے جو اس وقت ہمارے بہت سے ساتھیوں سے میرے سمیت نظر انداز ہو رہا ہے۔ اس لیے میری تمنا ہے کہ میں اپنی قوم کے لیے بھی کچھ کر سکوں، یہاں بیٹھتے ہوئے بھی۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، وما ذلک علی اللہ بعزیز۔